معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المومنون کی آیت نمبر 78 سے 118 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ اس سورت کا مطالعہ بھی تکمیل کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 78 سے 118 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلے تخلیقی توحید، پھر انبیاء اور رسل کے ذریعے جو توحید بیان کی گئی، اور اب یہ وسائل کا جتا کر اللہ رب العزت توحید کی طرف راغب کرنے والا ہے۔ اب توحید بذریعہ وسائل جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں بیان کی جا رہی ہے، اور وہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے بنائے ہیں کان، آنکھیں اور عقل و شعور، جس کا تم بہت شکر کام کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف اکٹھے کر لیے جاؤ گے، اور وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہی دن رات کو بدلتا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی عقل تو دی اسی لیے ہے کہ اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی توحید کا اقرار کر لو۔ بلکہ انہوں یعنی کفار نے وہی کہا جو ان سے پہلے کہتے تھے، کہ بولے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ بے شک یہ وعدہ ہم کفار کو دیا جا رہا ہے، اور ہم سے پہلے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا تھا۔ یہ قرآن یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نہ وہ ابھی تک اٹھائے گئے اور نہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ قرآن کچھ بھی نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی نہ تو اس سے پہلے ایسا ہرگز ہوا ہے اور نہ ہی اب ہوگا کہ ہر ایک کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ یہ زمین اور جو اس میں ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ یہ کفار کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ پھر تم کیوں نہیں غور کرتے توحید کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کون رب ہے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا؟ کہیں گے یہ کفار کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو پھر کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے پوچھیں کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہے کفار مکہ۔ یہ کفار پھر کہیں گے کہ یہ اختیار تو اللہ ہی کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں تو پھر کس جادو کے فریب میں ہو؟ دعوت حق کو جادو کا فریب کہنے والا کافرو، ہم تو ان کے پاس حق ہی لائے ہیں لیکن وہ بے شک جھوٹے ہیں، وہ یعنی کفار۔ اللہ کسی کا والد نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے، اور نصارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ کسی کا والد نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔
اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا اور ان معبودوں میں سے ایک دوسرے پر برتری قائم کرنے کے لیے حملہ کر دیتا۔ یعنی ایک معبود دوسرے معبود پر برتری حاصل کرنے کے لیے اگر دو ہوتے تو ان میں جنگ ہی لگی رہتی، وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے پوری سلطنت پر، پوری کائنات پر۔ جبکہ اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ ہی ایک ہی معبود ہے اور وہ ہی سارے اختیار کا مالک ہے اور وہی سب کچھ اس کے علم، ایک وحدہ لا شریک اللہ کے علم میں ہی سب کچھ ہے، کیونکہ وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کفار کر رہے ہیں۔ کفار کے ساتھ سوال و جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی ان کفار کو دھمکی دی جا رہی ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ یعنی یہ تنبیہاً یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنا سخت وہ عذاب ہوگا کہ سب پیغمبر بھی اس سے پناہ چاہیں گے، اور ہاں بے شک ہم قادر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھا دیں جس کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا اچھائی سے مقابلہ کریں، ہم جانتے ہیں جو باتیں یہ کفار بنا رہے ہیں آپ کے خلاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے خطرات وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس بھی آئیں، یعنی ان کفار کی دکھ دینے والی باتوں اور مظالم سے تنگ آ کر کہیں شیطانی وسوسوں اور حملے سے برہم نہ ہو جاؤں، تاکہ برائی کا مقابلہ اچھائی سے ہی کرتا رہوں۔ یہ چونکہ مومنون سورت کا نام ہے، اہل ایمان کو ادارہ سے لیے خطاب کیا گیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہنا۔ جہاں تک نبی اور رسول کی بات ہے تو وہ تو ڈائریکٹ پہلے ہی اللہ کی نگہداشت میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی، یعنی کفار میں، تو کفار میں سے تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے کچھ وقت کے لیے واپس بھیج دے تاکہ جو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ کہے گا جو پوری نہیں کی جائے گی، اور اب ان میں ایک رکاوٹ ہے، برزخ ہے، یعنی برزخ کی رکاوٹ ہے، پیچھے برگس ہے، برزخ ہے، اور پھر دنیا ہے، نہ برزخ کراس کر سکنا ہے تو نہ دنیا میں پہنچ سکنا ہے، تو یہ اب اس دیر ہی رہنا ہے عذاب کے لیے روز محشر۔ اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے تو جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں سے کوئی خاندانی تعلق نہیں رہے گا اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جن کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو جلا کر راکھ کر دے گی اور ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنا جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلا دیتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گمراہی میں تھے، اے ہمارے رب ہمیں ایک بار اس جہنم سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا کریں تو ہم حقیقی ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اب تم ذلیل و رسوا اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے کچھ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئیں تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو اے کافرو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا تمسخر اڑانے کے شغل میں تم نے میرا ذکر بھی بھلا دیا اور تم ان اہل ایمان پر ہنستے ہی رہتے تھے۔ بے شک آج میں نے ان اہل ایمان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ آج وہ بے شک کامیاب ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم برسوں کے حساب سے زمین پر کتنا ٹھہرے؟ وہ کہیں گے کہ ایک دن رہے ہوں گے یا 2 دن کا کچھ حصہ۔ تو وہ آپ پوچھ لیں حساب کرنے والوں سے، اللہ فرمائے گا کہ تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا ہی عرصہ، اگر تم جانتے ہو کہ اب تو تمہارے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ کیا تم نے
समझ रखा था कि हमने तुम्हें बेकार ही बनाया था और ये कि तुम्हें हमारी तरफ लौटाया ही नहीं जाना। तो बुलंदी वाला है अल्लाह जो हकीकी बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही इज़्ज़त वाले अर्श का मालिक है। और जो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ठहराए, इसकी इसके पास कोई सनद नहीं है, तो इसका हिसाब इसके रब के पास है। बेशक ऐसे काफिर फलाह नहीं पाएंगे और दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, ए हमारे रब, तू हमें बख्श दे और रहम फरमा, और तू रहम करने वालों में से सबसे बेहतर रहम करने वाला है। ये इस सूरत का मुतालिया था और इसके साथ ही ये मुकम्मल हुआ। ये मक्की सूरतों 14 मक्की सूरतों का मुताला भी मुकम्मल हुआ इस ग्रुप की, तीसरे ग्रुप की। ये 14 मक्की सूरतें जो है सूरह यूनुस से लेकर ये इस तक, यहाँ तक जो सूरह ये मोमिनून तक, ये 14 मक्की सूरतें हैं। ये कुरान का जैसे पहले 7 सिपारे सूरह बकरा से लेकर सूरह अल-माइदा तक 7 सिपारे बनते हैं, वो मदनी कुरान है। और इसी तरह ये भी 7 सिपारे ही हैं, ये मक्की कुरान, इकट्ठा मक्की कुरान है, 14 सूरतों पर मुश्तमिल है। तो ये तौहीद के बारे में ही है, तौहीद बिल ईमान के बारे में। आगे जो ग्रुप आएंगे मक्की, वो तौहीद बिल अमल के ग्रुप हैं, तो वो उसमें जब आएंगे तो फिर इसके बाद सूरह नूर है। ये वाहिद मदनी सूरत है जो इस 14 मक्की सूरतों के साथ एक सूरह नूर है। इसका मुताला कल से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।